اسی طرح ہی ہے کہ آپ جو ہے نا سارے سر کے بال پورے ہی منڈوا لیں۔ الحمدللہ عمرہ جو ہے ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس طرح جو ہے آپ اب احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا آپ سب کا جو ہے آنا عبادت عمرہ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں، میں نے کوشش کی ہے اچھے طریقے سے جو ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے کی، اور امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے جو ہے سمجھ بھی آیا ہوگا۔ ہاں، عورتوں کے لیے جو ہے وہ صرف اتنی حد تک جو ہے انہوں نے اپنے بال کاٹنے ہیں، تھوڑا زیادہ کاٹے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو ہاتھ 1 یا 3 یا 5 گلاس۔ جی بھائی، اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں صفا والمروہ۔ صفا کی پہاڑی سے شروع کریں گے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا نبدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ ہم شروع اسی بات سے کرتے ہیں جس بات سے اللہ عز و جل نے شروع کیا ہے۔ تو آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر جو ہے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور ساتھ ہی پھر بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے جو ہے صفا والمروہ شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی بھائی۔ جب آپ صفا سے جب نکلیں گے، یہاں پہ جب پہنچیں گے، یہ سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ مرد حضرات کو تھوڑا سا جو ہے دوڑنے کے اسٹائل میں چلنا ہے۔ آئیے دکھاتا ہوں کس طرح۔ بسم اللہ۔ لیڈیز کے لیے بالکل نہیں ہے، لیڈیز کو جو ہے اپنے جو ہے نا اسی عام انداز میں چلنا چاہیے، اونلی فار مرد حضرات۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب سبز پٹی ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پھر نارمل چلنا ہے مروہ تک۔ مروہ پہنچ کے کیا کرنا ہے وہ پھر میں آپ کو وہیں جا کے سمجھاتا ہوں۔ جی، مروہ پہنچنے پر جو ہے آپ کا صفا کا سعی کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے سیم دعا پڑھنی ہے یا مانگنی ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مروہ کے اوپر بھی صفا والمروہ میں آپ کو ایک پورا چکر جو ہے وہ مکمل نہیں کرنا، بلکہ آپ جب صفا سے مروہ تک آتے ہیں آپ کا ایک چکر ہوتا ہے، پھر جب مروہ سے صفا تک جائیں گے آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو 7واں چکر ہے آپ کا یہاں پہ مروہ کے اوپر ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، الحمدللہ ہمارا صفا والمروہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ایک چیز جو میں اندر بتانا بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر طواف کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے۔ جس بھی چکر میں آپ ہوں گے، اگر آپ 7ویں چکر میں ہیں تو کیا آپ واپس آ کے سارے چکر واپس شروع سے کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا آپ شروع سے پہلے چکر سے شروع کریں گے یا کیا کر رہے ہیں؟ طواف کے لیے وضو جو ہے لازم ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس بھی چکر میں آپ کا وضو ٹوٹے گا اسی چکر کو آپ نے شروع سے شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 4تھے چکر میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ نے وضو دوبارہ کر کے پھر 4تھا والا جو ہے اس کو پھر سے کر رہا ہے۔ 4 5 6 7 اس طرح مکمل کریں گے تو آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ اب جو ہے ہم جا رہے ہیں نیچے یہاں پہ اپنے بال کٹوانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو آدمی زیرو مطلب ہے کہ بالکل ہی موس پھرواتا ہے نا، اس طرح پھرواتا ہے، اس کے لیے آپ نے 3 دفعہ دعا کی، اور جو بال کینچی سے کٹواتا ہے اس کے لیے 1 دفعہ دعا کی۔ تو کینچی سے بھی آپ جب بال کٹواتے ہیں کچھ لوگ صرف ایک ادھر سے ایک پیچھے سے لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پورے سر کے بال لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اور نیچے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے